دیا؟ ہمارے علاقے میں جو نا مطلب یعنی کہ بہت حد تک ہم نے دعوتی اعتبار سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک توازن پیدا کر لیا تھا. بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو نا وہ یہ چھوڑ چھاڑ کے اور مطلب فرقہ وارانہ اختلافات کو اور وہ جو نا اپنے کتاب و سنت پر آ کے بس اپنی عملی زندگی وہ بسر کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی. اور میرے جو نا یعنی کہ ہمارے وہاں حیدرآباد کے اندر لطیف آباد ہے، لطیف آباد 5 نمبر میں ہماری امیر حمزہ مسجد ہے، اس کے طرف ہی ایک چھوٹی سی ہم نے ایک اور لائبریری قائم کی. وہاں پر ہر جمعے کے دن جو نا بعد نماز عشاء درس ہوتا تھا. وہاں درس میں نا کچھ بھائی آنا شروع ہوئے کہ جنہوں نے جو نا اس طرح کے سوالات کرنے شروع کیے جن کا تعلق مشاجرات صحابہ سے تھا. تو ہم نے اپنی دانست کے مطابق اس کے جو نا جوابات دینا اور یہ سب سلسلہ. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے سن 2008 کی. اچھا جی یعنی کہ یہ 2008 سے ہی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آنے شروع ہو گئے تھے؟ نہیں، یہ سوال کس کو سنتے تھے تب؟ تو مرزا جہلمی صاحب ہوتے ہی نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ سن 2008 سے مرزا صاحب نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی. اچھا ہم سمجھ رہے تھے 2010-11 سے شروع. نہیں، اس وقت آپ دیکھیں گے نا تو بالکل ہی وہ جو 7610 ٹائپ کے جو نوکیا کے موبائل آتے تھے اس کی جو ویڈیو ریزولوشن ہوتی تھی وہ آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. پتہ نہیں اب وہ انہوں نے اپنے چینل پہ وہ ویڈیوز رکھی ہوئی بھی ہیں یا نہیں. تو وہ ویڈیوز ہوا کرتی تھیں اور ہوتی بھی ایسی تھیں، 15 منٹ 20 منٹ کی ویڈیو ہوتی تھیں. پھر انہوں نے مزید ارتقا کیا تو ایک وائٹ پردہ اپنے پیچھے لگا لیا تھا. بہرحال تفصیلات وہ بہت ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سن 2008 سے وہ ہمیں پتہ لگا کہ بھئی اس طرح جو ہے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں ایسے لوگوں کو وسوسہ دیا جا رہا ہے. ہمیں اس وقت بھی یعنی کوئی مطلب ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ہماری نظر میں اہمیت تھی بھی نہیں اس کی کوئی. ہمیں یہی تھا کہ بھی چند لوگ ہیں، جب یہ پڑھیں گے سیکھیں گے، نہیں پڑھ سیکھ سکیں گے، علماء سے ملیں گے تو ویسے ہی مسئلے کا حل ہو جائے گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر کچھ دن بعد پتہ لگا کہ جی وہ بریلویوں کا رد کرتے ہیں، یعنی کہ مخصوص ایک گروہ، اس طرح وہ مختلف فرقوں کا مختلف گروہوں کا رد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارا بھی رد کرتے ہیں. تو اس پر جو نا ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اپنی اصلاح کر لو. اگر وہ آپ کی غلطی ہے اور نہیں ہے تو اس کو محض ایک تہمت سمجھتے ہوئے ایک طرف کر دو. یہ بھی جب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. سن 2013 کے بعد جو نا انہوں نے یعنی کہ باقاعدہ یہ ایک سیریز پوری شروع کی اور اس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کے بعد سے نا ہم نے بھی اس طرف توجہ کی اور باقاعدہ یعنی ہمارے شہر اور اس کے مضافات والے حصوں میں نا پروگرام کرنے شروع کیے. میں ویڈیو بنانے کا بالکل بھی قائل نہیں تھا اور یہی کہتا تھا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے. آپ آگے کر ہی سمجھتے تھے یا جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں نظر لگ رہا ہے نہیں، وہ خوبصورت تو ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے. ویسے ناظرین کو میں ایک بات بتاؤں، اکثر جو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھے جاتے ہیں نا تو وہ بعد میں ریئل زندگی میں جب ان کو لائیو دیکھتے ہیں تو ویسے نہیں لگتے تھے، لیکن یہ سوشل میڈیا سے زیادہ خوبصورت. ہاں یہ اس کی میں گواہی دوں گا کہ سوشل میڈیا سے زیادہ ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی وجی ہے. ایسے ہی نا، جزاکم اللہ خیر. اس میں یہ نہیں کہ کیمرے کا کمال نہیں، کیمرے نے ان کی خوبصورتی کم کی. کیمرہ جو ہے ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ. چلیں آپ کی ان باتوں سے میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی الحمدللہ. یہ خطرے والی بات ہے، خوش کہاں ہوں گی وہ؟ یہ تو خطرے والی بات ہے، دوسرے شہر دوسرے علاقے میں گئے ہوئے اکیلے آتے یا نہیں آتے. یہ بھی بات صحیح. تو وہ جو ہے نا مطلب یعنی وہ ہم نے سلسلہ دعوت کا ایک شروع کیا اور کچھ ہی عرصہ بیتا. شیخ ابو یحییٰ نور پور حافظہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ بردباری اور علمی دلائل سے جو نا اس فتنے کا سرکوبی شروع کی، تعاقب شروع کیا اور وہ الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے. انہوں نے بہت زبردست علمی دلائل اور بہت زبردست علمی رد انہوں نے کیا. لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا شغف زیادہ تر اس نوجوان طبقے کو ہے جو علم و ادب سے آری ہے. میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کروں گا. ہاں جی بات ٹھیک ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو ایسا سنجیدہ اور بردباری والا انداز جو ہے نا وہ بعض کو سمجھ میں نہیں آیا. یہی بات ہوتی رہتی تھی کہ نہیں جی جواب نہیں ہوا ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہا جائے مدلل جواب ہوتا تھا، مدلل جواب ہوتا تھا اور وہ جواب جس کو کہتے ہیں نا جواب کا حق ادا کرنا وہ جواب تھا. مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی طرف سے بڑے ہی سنجیدہ سلیس انداز میں جو نا وہ جواب دیے گئے. ایک پڑھا لکھا آدمی جو نا اس کے لیے حجت تمام ہو گئی تھی ایک طرح سے. لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک قوم چونکہ ایسی
یعنی کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ نے اسلاف امت کے پہلے طبقے کوئی نشانہ بنا کر لوگوں کو یوں کہ جملہ ایک رٹوا دیں بابت شیء کوئی نہیں، یہ اس طرح آپ نے جملہ رٹوا دیں تو آپ ان کے ادب کا لیول کہاں لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ بالکل ایک انتہائی بدتمیزی والا انداز، اور پھر ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو آڈینس ہے، ان کے جو ویورز ہیں، انہیں جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ہے نا یعنی کہ اب ہر طرح مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں میرے ہر رویے کے ساتھ، تو انہوں نے اور زیادہ جو ہے نا اگریسو موڈ پر وہ چلے گئے، اور پھر تو انہوں نے جو بدتمیزی صحابہ کے بارے میں بھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے بارے میں اس طرح کی بد زبانیاں انہوں نے کی ہیں. میں آپ کو ایک جملہ صرف بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اشارہ یعنی سیاق جو چل رہا ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو کا چل رہا ہے، اور اس سیاق میں آگے کہتے ہیں بھائی میں تو اس کے اعمال دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے، اللہ ہی کے پاس ہم اس کے معاملے کو بھیجتے ہیں، اللہ ہی کرے گا جو اس کے ساتھ کرے گا، ہم تو دعائیں کر کے اسے نہیں مروا سکتے. مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں منوا سکتے. یہ اس روانی سے انہوں نے یہ جملہ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ہے. بہرحال تو یہ ان کی تربیت ہے، وہ انہوں نے بات کی. اچھا اب چونکہ ظاہر ہے ان کو جو سننے والے تھے دیکھنے والے تھے ان کا بھی اسی طرح کا مزاج بن چکا تھا اور وہ اسی طرح کی بدتمیزی شروع، تو جو نا پھر وہ کچھ بھائیوں نے توجہ دلائی کہ بھئی آپ اس حوالے سے نا کریں دیکھیں، اور پھر وہ ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں. پھر کلک پوائنٹ آیا، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کلک پوائنٹ بھی ہوتا ہے. پھر ایک کلک پوائنٹ آیا اور وہ یہ کہ جب یہ ہم تیار ہو گئے اس بات پہ کہ ہاں ویڈیو بنائیں گے، اور اب بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ بوسٹ نہیں ہوا تھا، تو اچانک سے جو نا ان کی ویڈیو سامنے آئی، کیونکہ ہم ایک ایسی ویڈیو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے جس میں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، مرزا صاحب جو نا وہ باتوں کو دہراتے ہیں، اعتراضات وہی ہوتے ہیں ان کو وہ دہراتے رہتے ہیں مسلسل، کیونکہ چورن تھوڑا سا ہی ہے نا، مطلب تھوڑا سا ہی ہے، چند ایک اختلافات ہیں صحابہ میں. جی وہ یعنی کہ کل ملا کر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ان کی بات کی ہی تصدیق و توثیق کرتے ہوئے کہیں تو وہ کہتے ہیں، ان کا یہ ویڈیو جس کا ہم نے جواب دیا اس کا عنوان ہے 100 questions on Sunni and Shia issues. تو یعنی 100 obligations اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو وہ 100 کا جو عدد تھا یہی ان کی کل کائنات تھا، اور ہم اسی کے متلاشی تھے، یہاں تک کہ ان کا وہ جملہ سامنے آیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. اچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطائیں نہیں ہوئی؟ انہی چیزوں کی بنیاد پہ یہ عقیدہ ڈیڈکٹ کیا گیا کہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہیں، اس لیے ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا. رہی لغزش، اجتہادی خطا، دو اچھی چیزوں میں سے کم اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا، نبی کے اعتبار سے وہ لغزش شمار ہوتی ہے، ہمارے لحاظ سے تو وہ دونوں چیزیں نیکیاں ہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں. یہ جیسے جملہ سامنے آیا نا بس وہ کلک پوائنٹ تھا میرا. یہ کلپ موجود ہے، ریکارڈڈ ہے؟ جی بالکل آپ ریکارڈ. ہمیں میں دیں نے گے؟ اس کے 2 یعنی کہ اس پورے سیاق کے ان کے 2 جواب دیے. اچھا، یہ اگر آپ ہمیں کلپ دیں تو ہم ویڈیو میں ساتھ لگا بھی دیں گے. جی بالکل بالکل انشاءاللہ. نہیں یار جی بالکل ابھی آپ کو جو نا انشاءاللہ وہ دے دیں گے بھائی ڈاؤن لوڈ کر کے، اور آپ وہ لگا دیجیے گا. مقصد میرے بتانے کا ہے، اور ہم نے اس کے دیے بھی 2 طرح جواب ہیں. ایک پہلا جواب اس کا دیا علمی اعتبار سے کہ جس کو مرزا جی نے وہ اجتہادی خطا کہا ہے وہ ہے بھی یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ آیا جو ہمارا اہل سنت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ معصوم من الخطا ہوتے ہیں، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی شرعی حیثیت کیا ہے.